ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کا ویلاگ کچھ اہم ہوگا کیونکہ کل میں کچھ انتہائی مصروفیات کی وجہ سے پروگرام نہیں کر پایا تھا، تو کل کی ہونے والی ڈیولپمنٹس اور آج کے معاملات پر میں اپنا تجزیہ دوں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اسی چینل نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہونا تھا کمیٹی کا، اس کے اندر میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ آئین کے ساتھ جو ہے وہ ادارے کھڑے ہوں گے، اور کوئی ایسی بات جو عدلیہ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ان کو فریق بننے کی اگر جو کوشش کی جائے گی وہ اس میں نہیں ہوگی اور اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ ایز اٹ از آپ نے دیکھ لیا کہ یہی ہوا، لیکن اب میں آپ کو کل کی جو کانفرنس جو کمیٹی میں جو بات چیت ہوئی ہے اس کو مختصراً اپنے الفاظ میں پیش کروں گا جو میرے پاس اندر کا حوالہ ہے۔ مختصراً دیکھیے، اس میں کل باتیں تو وہی تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں، لیکن اس میں ایک دو چار پوائنٹس بڑے اہم تھے۔ یہ میں بتا دوں کہ جو کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بتایا کہ تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی تھے، اور ISI کے DG اور IB وغیرہ کے سارے DG، آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں کون کون اس میں لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو اہم چیز تھی، وہاں سے بریفنگ جو اصل میں سٹارٹ ہوئی، وہ بریفنگ تھی بنیادی طور پر وزیر داخلہ کی اور DG ISI کی۔ DG ISI کے حوالے سے میں بتا دوں کہ بہت سے لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ DG ISI جو ہے فوج ہے، فوج کا حصہ ضرور ہوتا ہے DG ISI، لیکن وہ کہیں نہ کہیں حکومت کے ماتحت ہوتی ہے۔ فوج بھی ویسے حکومت کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پر ISI کا کام جو ہوتا ہے، انٹر سروسز انٹیلیجنس، یہ کہ وہ سارے جو ہے نا، جو بھی دہشت گردی یا کوئی بھی تخریبی کارروائی یا جو کچھ بھی ہوتی ہے، معاملات جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کرتی ہے، رپورٹ کر کے حکومت دیتی ہے، اور حکومت جو ہے پھر سیکورٹی ایجنسیز کو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ تو یہ پہلے ذہن میں رکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں جب DG ISI کا نام آتا ہے تو سمجھتے ہیں شاید ڈائریکٹ فوج آ گئی۔ فوج کا حصہ ضرور ہے، اور وہ جو ہوتا بھی اس میں جرنیل ہی ہے، لیکن ان کی ڈیوٹیز جو ہے نا وہ تھوڑی سی ان فوجیوں سے تھوڑی سی ذرا مختلف ہوتی ہیں۔ تو خیر، DG ISI اور وزیر داخلہ کی جو تھی بریفنگ، وہ اصل میں بنیادی طور پر اس تمام کمیٹی کے اجلاس کے اندر وہ اہم تھی۔ DG ISI نے اور جو وزارت داخلہ کے یعنی جو اپنا ثناء اللہ صاحب ہیں، ان کی طرف سے جو ایک پوزیشن جو مطلب بریف کیا گیا، وہ اصل میں بریفنگ کی اصل میں پوری کوشش یہ تھی کہ حالات کو اتنا گمبھیر اور اتنا خطرناک اور اتنا سیویئر بتا کر یہ ان کو راضی کیا جائے سیکورٹی کمیٹی کو کہ بھائی ہم اس نہج کے اوپر ہیں کہ یہاں پر جو ہے انتخابات نہیں ہو سکتے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو کچھ ججز نے کیا ہے، خاص طور پہ مطلب عمر عطا بندیال، میں کھل کر کہتا ہوں کہ جو عمر عطا بندیال کی طرف سے ہوا ہے اور جو کچھ ہوا ہے، انہوں نے مطلب جو ہے حکومت کے خلاف جا کر اور مطلب آئین کے خلاف جا کر مطلب جو حکومت کی مطلب ایک ہے نا، مطلب جو نیریٹو گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہے، جو شہباز رجیم کا جو نیریٹو ہے، اس نیریٹو کو بلڈ کر کے ساری انہوں نے ایک اپنا باقاعدہ ایک چیز پیش کی، اور یہ توقع کی جائی تھی اور یہ توقع کی جانی تھی ان سے کہ یہ تمام دو تین چیزیں ہیں اس پیرائے کے اندر جو ہے ہمیں اجازت دی جائے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے یا ایمرجنسی کی طرف جائیں، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی الیکشن جو ہے آگے کریں، اور پھر اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے خلاف ہم بڑے پیمانے پہ مطلب وہ ایکشن لیں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کو ہوتا ہے ایمرجنسی کی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ایمرجنسی کے اندر جو ہے پھر وہ رائٹ آف جو ہوتے ہیں، بیسکلی رائٹ جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، چھین لیے جاتے ہیں، بنیادی حقوق آپ کے۔ اب لوگ اس بحث سے پڑھتے ہیں کہ جی وہ صدر نے کرنا تھا، وہ بات کی بات ہے، لیکن جب تک وہ ٹائم ہوتا ہے نا، جب تک ہوتا ہے اس میں پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ جب حکومت کرنا چاہتی تو 2 دن کے اندر بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ ویلاگ لمبا نہ ہو تو مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں۔ خیر، جب یہ بات ہوئی تو اس میں پھر واضح طور پر، اب غور طلب بات ہے، اس میں واضح طور پر جو ہمارے جو افواج، تینوں مسلح افواج کے جو ہیں سربراہان مملکت، انہوں نے واضح طور پر ایک یہ چیز کہہ دی کہ اگر کسی نے الیکشن آگے کرنا ہے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کو اس وقت موجودہ دور پر نہیں ہو سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ عمران خان کو انگیج کریں۔ بڑا واضح طور پر کہہ دیا۔ دوسری یہ بات انہوں نے کہ جہاں تک یہ بات انہوں نے کہی کہ جناب حالات خراب ہیں، حالات کی خرابی کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو اعلامیہ ہے، اس اعلامیہ کے اندر یہ شامل کیا جائے کہ سچویشن کنٹریز کی مطلب اسٹیٹ کی بہت زیادہ ورسٹ ہے، تو الیکشن کو آگے لے آئیں۔ انہوں نے کہا اس قسم کی کوئی چیز اس میں نہیں ڈالی جائے گی، نمبر 1 واضح طور پر انہوں نے کہا کہ نہیں ڈالی جائے گی۔ نمبر 2، عدلیہ کے حوالے سے بھی بات تھی، تو انہوں نے کہا یہ عدلیہ کا جو مسئلہ ہے یہ بھی آئینی اور قانونی ہے، ہم آئین اور قانون کے ساتھ
معزز سپریم کورٹ اور معزز تمام ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کسی بھی جج کی لڑائی کے اندر کوئی فریق نہیں بننا چاہتے. ویری کلیئر دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ ایمرجنسی لگانے کی جو بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگائی جائے. ویری کلیئر مختصر میں نے اپنے الفاظ میں بتا دیا کہ ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا. پھر وہاں پر ایک بات کہی گئی, اب میں نام نہیں لوں گا, کسی دو میں سے کسی ایک کی طرف سے یہ بات پیش کی گئی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے مطلب جو کہا جا رہا ہے اداروں کے خلاف بات ہو رہی ہے اور یہ ہے بہت ساری دو چار چیزیں. میں نے آپ سے کہا کہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں تاکہ جنہوں نے مجھے بتائی ہے وہ مجھے مانیٹر کر رہے ہیں کہ میں ایسا تو نہیں چیزیں لیک آؤٹ کر رہا ہوں, اس لیے میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں. تو جب وہ بات انہوں نے کی کہ جناب وہ عمران خان کی طرف سے اداروں کے خلاف, اور 2 دن پہلے جو عمران خان صاحب نے بیان وغیرہ دیا تھا اور پھر جو سارے معاملات آئے تھے اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا کہ دیکھیں اداروں کی طرف سے, کس نے کہا میں نے, لیکن اداروں کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ دیکھیں اگر کوئی بھی شخص XYZ محمد فیصل, عمران خان, کوئی صاحب بھی اگر کوئی فوج کے خلاف یا ادارے کے خلاف اگر بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی مذمت کی جانی چاہیے. اداروں کے خلاف, عدلیہ کے خلاف کوئی بھی اگر ایسی بات ہوتی ہے تو اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں کر سکتے ہم کہ اگر کسی شخص نے چیف کے خلاف یا فوج کے خلاف اگر بات کی ہے تو پھر ہم اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آئین اور قانون سے ماورا کوئی اقدام لے. بڑی کلیئر اور بڑا پیارا اسٹینڈ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ طبع سمجھ رہا ہے کہ اگر چیف کے خلاف بات ہو رہی ہے, فوج کی قیادت کے خلاف بات ہو رہی ہے, فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے, تو کوئی ہم سے یہ توقع رکھے کہ اس وجہ سے ہم بیان مطلب آئین کو کراس کر کے اگر کوئی بات کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہاں, آئین اور قانون کے تحت رہ کر جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بہت اچھا, بہت پیاری بات وہاں کی گئی. پھر اس کے فوراً بعد ججوں کے حوالے سے جیسے میں نے کہا اطہر من اللہ صاحب کا ایک جو آیا تھا جس کو میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ بس برا ہی کیا. اطہر من اللہ صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھی جب آیا سیکنڈ پارٹ تو اس کے اندر جو ہے وہاں ڈسکس ہوا تو اس پہ پھر وہی انہوں نے بات کی کہ سارا معاملہ جو ہے یہ ججز کا ہے, عدلیہ کا ہے, عدلیہ خود معاملے میں نپٹے. ہم جو ملک اور قوم کی سیکیورٹی کے حوالے سے, انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے ہمارا ایک اسٹینڈ ہے کہ ملک اور ریاست کو استحکام رہنا چاہیے. ہاں, ایک بات میں یہ کہا گیا تھا کہ جو تھوڑا سا عمران خان صاحب کی غلطی تھی, جو میں شروع سے کہتا ہوں لوگ نہیں مانتے کہ انہوں نے جو TTP کے ساتھ جو بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا غلط دیا تھا, تو اس پہ تھوڑا سا ایک تحفظ آیا تھا. انہوں نے کہا کہ جس طرح حکومت نے TTP کو جو چھٹی دی تھی کھلی اور ان کو مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ نیشنل پولیٹکس میں جو داخل ہونے کا جو موقع دیا تھا, اس کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں. اس پہ ہمیں تحفظات ہیں, اس کے لیے باقاعدہ وہ سارا وہ جسے کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی اور وغیرہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا گیا. اور اس کے اندر جو ہے جو ابھی سیکیورٹی ہمارے ISI نے بہت بڑا کام کیا تھا, ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا, اس کے حوالے سے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. القصہ مختصر کر کی کمیٹی کے اندر جو ہے نا بھرپور طریقے سے کہ جیسے ہم نے کہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا. گو کہ عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے ایک بیان بھی دیا تھا آرمی چیف کے خلاف, تو تھوڑا سا ایک ابہام جو ہے نا گڑبڑ آ گیا تھا. اس کے اندر تھوڑی سی فضا جسے کہتے ہیں مقدر ہو گئی تھی. میں نے ٹویٹ میں بھی کہا تھا, اور اس کو مزید مقدر کس نے کیا تھا, جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو تفصیلی بیان نے. لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, میں بڑا خوش ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے کوئی بھی ذاتی کوئی بھی معاملات کو انہوں نے نظر انداز کر کے انہوں نے ریاست, آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی, جس کے بارے میں مجھے پہلے بتایا گیا تھا ان کی جانب سے, اور وہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی وہی رزلٹ سامنے آیا. اس کے بعد ان کو توقع تھی, مریم نواز نے پھر بات کی ساری صورتحال کی, کیونکہ ان کو یہ توقع تھی کہ کل بہت بڑا ایک اعلامیہ آئے گا, جس اعلامیے کے اندر یہ کہا جائے گا کہ ملک جو مجھے بتایا گیا تھا دوسری طرف سے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل سے ایک ایسا اعلامیہ آئے گا کہ جناب بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا ججز کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو ایک سیاسی پارٹی وہ مطلب ایک گمنام کر کے مطلب گھیرنے کی کوشش عمران خان کو. تو ایسا سچ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اس کے اوپر مریم نواز نے پھر ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف تو ہوئی, مسلم لیگ نواز کو تکلیف ہوئی, عمران خان ان سے بات کی گئی نواز شریف صاحب کو, اور ان کو ساری سچویشن بتائی گئی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں کیا کرنا ہے. لیکن انہوں نے مریم کو یہ کہا ہے کہ آپ جو ہیں کنٹینیوز اپنا دباؤ رکھیں, اور اب دباؤ رکھیں براہ راست کس کے اوپر, عمر عطا بندیال کے اوپر, جو کل میں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ سنجیدگی سے
سوچ رہے ہیں، مطلب ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ یار میں کیا کروں، آگے جاؤں، لڑوں نہیں لڑوں، لڑنے میں کتنا فائدہ ہے، کون کون سے لوگ مطلب میرے خلاف ہیں، اور اگر میں استعفیٰ دے دیتا ہوں تو اس میں ملک اور قوم کا کتنا فائدہ ہوگا، اگر میں استعفیٰ نہیں دیتا تو اس میں ملک اور قوم کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے جو کہا تھا ٹویٹ، اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہ استعفیٰ مستعفی ہونے جا رہے ہیں، غور وہ کر رہے ہیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ 2 دن اہم ہے، کل بھی وہ کہا تھا ڈے آفٹر ٹمارو وہ اپنی چیمبر کے اندر کوئی ایک اہم میٹنگ بھی کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال انتہائی گھمبیر ہے۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر دیکھیے، میں ایک بات پہلے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی سے نکل کے غلطی کی، لوگ نہیں مانتے تھے، پھر اس کے بعد میں بار بار عمران خان کو کہتا رہا، پیغام بھی بھجوایا ان کو کہ آپ یہ اسمبلیاں نہ توڑے، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے فیصل صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ سیاستدان ہیں لیکن آپ 70 80 90 کی سیاست کرتے ہیں، یہ 2023 ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم بوڑھے ہو گئے، سیاستدان ہو سکتا ہے ہمارے پر تجربہ نہ ہو، آپ ینگ ہیں، آپ لوگ کر لیں۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کل فواد چودھری صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر عمران خان کے بھی قریبی آدمی نے جو ہمارے رابطے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں غلط مشورہ دیا تھا، ہمیں ایز سچ اس سچویشن کی امید نہیں تھی۔ اسی حوالے سے میں تیسری بات عمران خان کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، اور پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، آج پھر بھی میں نے ایک اہم شخصیت کے ذریعے عمران خان کو براہ راست پیغام پہنچایا، ابھی میرے پاس جواب نہیں آیا لیکن آ جائے گا، اور ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب خدا کے واسطے آپ جو فوج کے خلاف جو ہے نا اس کتاب زبان کو اس فوج کی کتاب کو ٹوٹل بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے کون کیا کر رہا ہے، سب کو معلوم ہے، ایوری بڈی نو کہ کس کا کیا رول ہے، لیکن آپ اپنے آگے اس کے اوپر رکھیں، آپ کا جو پلان ہے آپ اس کے اوپر جائیں، آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، جو آپ نے پی ڈی ایم کو سزا دینی ہے، آپ نے رانا ثناء اللہ کو سزا دینی ہے، آپ نے سزا دینی ہے، آپ نے آئی جی کو سزا دینی ہے، جو ڈو وٹ ایور یو وانٹ، جو آپ کا پلان ہے، لیکن یہ پلان کو آپ اپنے سینے میں رکھیں، آپ اس کو پبلک میں نہ لے کے آئیں۔ جب آپ اس کو پبلک میں لے آتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، تو پھر وہ تینوں چاروں جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھے ہو کے پھر وہ جا کر اپنے دفاع کی بات کرتے ہیں، اور پھر دفاع کے لیے وہ ہر حد کراس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مت بھولیں کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کے پیچھے مغرب کی ان کو آشیرواد حاصل ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس سے قبل ایک اہم ملک کے سفیر کا وزیر اعظم سے ملاقات کرنا، اس تمام چیزوں کو میں جو بات آپ سے کہتا ہوں انتہائی وضاحت کرتا ہے کہ ہر معاملے کے اندر اس ملک کی یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کی انٹرفیئرنس رہتی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر ہم نے دوبارہ آج ان کو پیغام پہنچایا ہے خان صاحب کو، اور مجھے امید ہے کہ آج رات تک یا کل صبح ان کو پیغام پہنچ جائے گا، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ وہاں سے میرے پاس جواب آتا بھی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ عمل کریں گے، اور لیکن اس کے بعد پھر 3-4 دن بعد میں دیکھتا ہوں کہ پھر پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے کہ کوئی ان کے اوپر کوئی توا ووا کوئی گھماتا ہے، پتہ نہیں کیا، کوئی جادوئی چھڑی یا کوئی پھونک مارتا ہے، وہ پھر 2 دن پھر پلٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کرے اس میں۔ اچھا، اب جیسے میں نے کہا اطہر منی اللہ کے اوپر بڑا سخت دباؤ ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس تمام معاملہ سے ڈی ایسوسیٹ کر لیں، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کچھ ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہیں، تو مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ وہ سارے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور اب ان کو یہ پتہ لگ بھی گیا ہے، اور قوم کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اطہر منی اللہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت قوم کا بہت اہم ایک مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ شاید، میرا خیال ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی ویڈیو کے ایشو کو خاطر میں لائیں گے۔ اچھا، ایک خبر یہ بھی ہے میرے پاس، لیکن ابھی میرے پاس یہ تصدیق نہیں ہے کہ ان کے خلاف کسی نے کوئی ریفرنس کی کوئی درخواست دی ہے، لیکن ابھی میرے پاس تصدیق نہیں ہو سکی، آج میں بات نہیں کر سکا سپریم جوڈیشل کونسل سے، جو بھی میرے ذرائع ہوتے ہیں، تو سنتے آئی یہ خبر، لیکن میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں کہ یہ خبر ہے۔ اچھا، صدر مملکت صاحب نے سپریم کورٹ کے پروسیجر بل کو جو ہے نا انہوں نے واپس کر دیا، جو 184(3) کے حوالے سے تھا۔ اب اس کے اندر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ لوگ سارے بتاتے ہیں تجزیے میں کہ کلاز یہ کلاز، کیونکہ یہ بیکار ہے، عام آدمی کو آئین کی قانون کی دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ لوگ صرف ایک تجزیہ سننا چاہتے ہیں کیا ہے۔ اس میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو کچھ کیا وہ بالکل درست ہے، یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو آئلی جو اندر کے جو قوانین ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز کو، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اور جو ان کی جو کمیٹی ہے ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے ڈھانچے کو کس طریقے سے انہیں رن کرنا ہے وہ کریں۔ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، مطلب آئین نے جو ایک سوورنٹی سپریم کورٹ کو دی ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت کو، یہ اس کے اندر مداخلت کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میرا اس میں تجزیہ کہ صدر مملکت صاحب نے جو ریفرنس بھیجا ہے بالکل درست کیا، واپس ہو گیا ہے ریفرنس۔ اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ بھی یہ سازش کریں گے، دوبارہ دونوں ہاؤس کو بلائیں گے، جو طریقہ کار ہے ہاؤس کے بعد پھر دوبارہ کر کے پھر دوبارہ صدر کے پاس بھیجیں گے، اوبویسلی صدر اس کو پھر ریجیکٹ کر دیں گے، تو 10 دن بعد وہ پھر نافذ العمل ہو جائے گا، اور جیسے ہی نافذ العمل ہوگا اس کے بعد یہ پھر سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی جو میں نے آپ سے بات کی کہ جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، اسی طرح ان کی جو کوئی ہے نا ترجمان وہ بھی آ کے بات کرتے ہیں، آج پھر وہ دوبارہ جناب انہوں نے، یہ میں آپ سے تجزیہ نہیں دے رہا، میں خبر بتا رہا ہوں مخالف گروپ کی،
انہوں نے مجھے بتائی یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ آج پھر وہ جناب ایسے ہی ہوا کہ فواد چودھری صاحب آ گئے. فواد چودھری صاحب نے آ کر کہا کہ جن لوگوں نے مطلب وہ جو 42 لوگوں نے یا 45 لوگوں نے جس پہ قرارداد کے اوپر جو پاس کی ہے سائن کیے ہے وہ جو ایک آئین کی مطلب وہ ہے کلوز ہے اس کے تحت کہ مطلب آپ کا پارلیمنٹ کے اندر آرمی اور جوڈیشری کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. آپ نے بات کی ہے اور آپ نے اس کلوز میں نام نہیں رہا اس کلوز کی آپ نے مخالفت کی ہے. آپ 12 بجے تک جو ہے اپنے آپ کو ڈی ایسوسیٹ کر لیں ورنہ ادروائز آپ کے خلاف. بھائی تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ تم آ کر یہ کہہ دو؟ تم جاؤ جا کے جب پتا ہے کہ 42 لوگوں نے یا 43 لوگوں نے اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ وزیر دفاع نے اور اہم لوگوں نے اس پر دستخط نہیں کیے تو تم آ کے ان کو پبلک کیوں کرتے ہو؟ ان کو بچنے کا موقع کیوں دیتے ہو؟ یہ پی ڈی ایم کے ایک بندے نے بتایا کہ نہیں دیکھیے کہ ہمارے فیسیلیٹیٹر کتنے اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں فیصل صاحب دیکھیے جو چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی وہ فواد چودھری آ کے ہمیں بتا دیتے ہیں. وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو ورنہ اس کلاس کے تحت تم ڈی سیٹ ہو جاؤ گے اور یہ جو تم نے کام کیا غلط کیا. بھائی چپکے سے جاؤ جا کے لگا دو ایک درخواست کہ بھائی دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر یہ بات کی ہے اور یہ تو عدلیہ کے خلاف بات کی ہے, فوج کے خلاف بات کی ہے, ان کو ڈی سیٹ کریں گے. تو جناب انہوں نے آئین کو مطلب وہ بائی پاس کرنے کی کوشش کی. آپ پہلے کہتے تھے کہ جی ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, آپ 12 بجے تک ہم نے آپ کو ڈی ایس. پھر فائدہ کیا؟ مجھے بتائیے کہ جو پی ڈی ایم کی جو ہے مریم اورنگزیب آتی ہیں, کبھی انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ کام وہ ہمیشہ کہتی ہیں عمران خان چور ہے, گھڑی چور ہے, بدماش ہے, لٹیرا ہے, فلانا ہے, پی ٹی آئی ایسی ہے. آج تک مریم اورنگزیب نے ایک بات یہ نہیں کی کہ ہم آپ کے خلاف یہ کاروائی کریں گے, ہم فلانے کورٹ میں جائیں گے, فلانے کیس میں. وہ ہمیشہ کہتی کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ پکڑ میں آئیں گے, آپ نہیں بچیں گے. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا, نہ کبھی مریم نواز نے یہ کہا ہے آ کے کہ ہم فلاں کیس میں آپ کو پکڑنا ہے. اور عمران خان کے ساتھ ہی جو بھی کیس تیار ہوتا ہے, جو کہیں سے چیز نکلتی ہے, دوسرے دن فوراً کے پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف یہ کام کرنے جا رہے ہیں. یار یہ میں بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی ایک اہم مرکزی شخصیت نے ہمیں ہنستے ہوئے کہا ہے کہ یار ہمارے لیے تو نا اتنا اچھا موقع ہے کہ جو کام خان صاحب کرنے لگتے ہیں دوسرے دن ہمیں پہلے پتہ لگ جاتا ہے اور بعد میں ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے اور ہم پھر اپنے دفاع کا مسئلہ کر لیتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو جو ہے نا اپنے لوگوں کو کہیں, ترجمان کو ذرا اپنی چونچ بن رکھیں. یہ چونچ جو ہے نا خان صاحب کی یہ سب سے بڑی. اور پھر خان صاحب کو خود دیکھنا چاہیے, خان صاحب کے اوپر یہ ساری باتیں کھولنے سے جو خان صاحب بار بار خود فوج کے خلاف بول دیتے ہیں یا ان کے ترجمان آ کے بول دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ان پر کتنے کیسز بنے. خان صاحب پر جتنے کیسز بنے زیادہ تر خان صاحب کے بولنے کی وجہ سے بنے, فوج کے خلاف بولنے کی وجہ سے یا یہ کسی اور کی طرف سے بولنے کی وجہ سے. الیکشن کمیشن کے خلاف آپ مت بولیں, منہ بند رکھیں. جو کرنا ہے میں نے آپ سے کہا کہ سیاستدان جو ہے نا ہمیشہ کم بولتا ہے. دنیا میں لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو زبان کو قابو میں رکھو, اگر کچھ نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر زبان کو کھول کے رکھو. یہ کلیہ ہے ساری دنیا کا. تو یہ بات میں ان کو سمجھاتا ہوں, آج پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے اللہ مالک ہے کیا جواب آتا ہے. قاضی عیسیٰ صاحب انہوں نے کہا ہے جناب کہ میرے فیصلے کا, آج انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جی میرے فیصلے کو وہ جو لارجر بینک نہیں کر سکتا فلاں, بڑی کمال بات ہے. قاضی عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کو جو لارجر بینچ ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا. تو بھائی اگر آپ کے فیصلے کو لارجر بینچ چیلنج نہیں کر سکتا تو میرے بھائی قاضی صاحب, معزز جج صاحب, آپ مجھے بتائیے کہ پھر عمر عطیہ بندیال کے فیصلے کو کیوں آپ چیلنج کروا رہے ہیں؟ وہ بھی جج ہیں, آپ بھی جج ہیں. انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کی, آپ نے بھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کی ہے. مطلب عمر عطیہ بندیال اگر بات کریں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور وہ اگر آپ کے چہیتے نواز شریف کے فائدے میں اگر نہیں جا رہی تو آپ کہہ دیں گے کہ نا اب یہ غیر آئینی بات ہے. اور آپ اگر کہہ دیں کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہوگا اور وہ آپ کے چہیتے نواز شریف کے فیروں میں جا رہی تو آپ کہہ رہے ہیں یہ آئینی ہے, ایسا نہیں ہوتا. قوم اب اتنا میرے خیال سے لوگ اتنا سمجھنے لگے. تو یہ ایک بات ہے. بہرحال حکومت جو ہے الیکشن ایکٹ جو ہے 217 کے اندر بھی مجھے پتہ لگا کہ وہ کچھ تبدیلی کرنے جا رہی ہے. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ صورتحال اس طرح ہے. 2 دن میں سے آپ سے کہا تھا 2 دن میں ساری صورتحال جو ہے کلیئر ہو جائے گی. امین گنڈا پور صاحب سے کچھ معلومات ملی ہیں حکومت کو. میں کوشش کر رہا ہوں وزارت داخلہ میں میرے جو ہیں اپنے دوڑانے کے بندے کے مجھے کچھ پتہ لگے کیا انہوں نے کہا, لیکن ابھی تک مجھے کامیابی نہیں ہوئی. جو بات صحیح ہے لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے بتایا ہے. یہ پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی بات یہ کر دوں کہ آج بالٹک سی کے اندر جو ہے نا جو نیٹو کی حدود ہے اس کے اندر آج رشیا کے جو سخوئی ہے نا جہاز, انہوں نے آج کے کھل کے مخالفت کی اور وہ اندر تک گئے ہیں جناب, بالکل نیٹو کی فضا جہاں امریکن جہاز وغیرہ کھڑے وہاں تک ہو گیا اور وہاں پہ پھر نیٹو کی جہازوں نے ان کو انٹرسپٹ کیا ہے. تو بالٹک سی کے اوپر امریکہ اور روس بالکل آمنے سامنے ہے اس وقت. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ذرا مطلب ایچ کے اوپر ہے, کسی وقت کوئی سی بھی اگر بات ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ جنگ جو ہے براہ راست روس امریکہ کے درمیان ہو سکتی ہے. کیونکہ اب یہ روس اور یوکرائن جنگ جو ہے یہ بالکل جو ہے مطلب اب تقسیم ہو کے اب ٹورڈز نیٹو جا رہی ہے.
یوکرائن کے آنے کے بعد. اچھا جنگ کا خطرہ اس لیے بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ کل جو ہے فیصلہ ہو گیا ہے بیلاروس کے درمیان اور لوکاشنکو کے درمیان اور پیوٹن کے درمیان. انہوں نے نیوکلیر معاہدہ کر لیا ہے اور بیلاروس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جو اپنے میزائل لگا دیے ہیں, آس میزائل لگا دی, اور آس میزائل جو ہے وہ پورے نیٹو کے پورے یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے اوپر وہ ان کی رینج کے اندر ہے. تو اب صورتحال جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جنگ جو ہے بڑھے گی, اور کسی وقت بھی مطلب یہ سمجھ لیں کہ یورپ جو ہے نا اس وقت آپ یہ کہ آگ کے گول پہ بیٹھے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں, جو پاکستان سے لوگ بھاگ رہے ہیں نا, کوشش یہ کریں کہ نہ بھاگیں, اپنے ملک میں رہیں, برا ہے بھلا ہے جیسا ہے پاکستان میں ٹھہریں. ورنہ یہ یورپ کی طرف جو لوگ بھاگ رہے ہیں پیسہ لے لے کے, یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. کسی وقت بھی یعنی بالکل ایک تھوڑا سا ایک ٹریگر دبنے کی دیر ہے, پھر ایسی یہاں تباہی ہوگی کہ کسی کو یہاں سے واپس بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. دعا یہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتری رکھے. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.